सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको 55 जड़ी बूटियों वाला इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फ़ायदेमंद, इंतहाई सस्ता चीज़ों के लिहाज से और अफादियत के लिहाज से इंतहाई सस्ता 3 महीने का कोर्स होगा। ये किन मर्दों के लिए है कि वो मर्द जिन्होंने अपने साथ ज़्यादती की, अपने साथ ऐसी ज़्यादती की कि मुश्तज़नी, हाथ रसी के ज़रिए अपने जिस्म का रोगन सारा ही बाहर निकाल दिया, माँ के दूध की मिख बाहर निकाल दी, और फिर वो बुझे बुझे से रहना शुरू हो गए। थकावट, पट्ठों में दर्द, जिस्म में थकावट, बोझलपन, टेंशन छा गई और कमज़ोरी फील करते हैं और अल्लाह से तौबा करते हैं पहले गुनाहों पर कि हमने जो गुनाह कर लिए उस पर तौबा करते हैं और हम अपने पहले वाली ज़िंदगी पर दोबारा आना चाहते हैं कि हमारी पहले वाली पोजीशन आ जाए, जैसे हाथ रसी करने से पहले था, अपना रोगन निकालने से पहले जैसे थे, चुस्त व चलाक, तवाना, कोई दर्द नहीं, कोई जिस्म में थकावट नहीं, वैसा होना चाहते हैं तो उनके लिए। और शादी साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद शादी है या 6 महीने बाद शादी है और अपने अंदर कमज़ोरी फील करते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते, अपने अंदर वीकनेस फील करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद मैं औरत के काबिल नहीं रहा, शायद कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बच्चे नहीं पैदा होंगे। वो होता है ना, बंदे को डर होता है कि अपने अंदर से इतना ही मादा, क्योंकि मुश्तज़नी करने की वजह से बंदे के स्पर्म, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम कम हो जाते हैं, मनी की मिकदार कम हो जाती है और मनी रकीक पतली हो जाती है। और ज़रूरी नहीं कि हाथ रसी करने की वजह से बंदा बीमार हो, कई दफ़ा खातर खुराक, बंदे को खुराक नहीं अच्छी मिलती शुरू से लेके, और या बंदा काफ़ी देर बीमार रह जाए, टाइफाइड या कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि काफ़ी देर उस बीमारी में गुजर जाए, बंदा दुबला पतला स्मार्ट हो जाए, या इख्तिलाम की इतनी कसरत हो जाए, दिन में कोई इख्तिलाम, रात को इख्तिलाम, दोपहर के इख्तिलाम, तो उनके लिए ये इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फ़ायदेमंद 3 महीने का आस्ता 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 ये कोर्स आपको आपके लेवल पर ले आएगा जैसे पहले थे आप, और गारंटी शुदा और इंतहाई सस्ती आसान चीज़ें, अफादियत के लिहाज से इंतहाई सस्ता चीज़ है। 55 चीज़ें हैं जी, 55 चीज़ें हैं जी, 55 चीज़ें हैं। ये बाद में मैं सारा नुस्खा बताऊंगा। जो भाई अपने घर खुद बनाना चाहें या कोई हकीम हजरात बना के सेल करना चाहे, तो ये मैं बाद में इसका नुस्खा बताऊंगा और ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। मुकम्मल नुस्खा बाद में बताऊंगा और बोल के बताऊंगा, ठीक हो गया जी। तो ये बॉडी बिल्डर हजरात जो जिस्म को फुरबा करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। कतरा आता है, जिस्म में मनी रकीक पतली हो गई है, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। आपकी खोई हुई ताकत ये वापस आना शुरू हो जाएगी, शाहवत बढ़ना शुरू होएगी। शाहवत को ना हज़रत तनासुल में सख्ती नहीं आती, और जब दिल करता है कि हम बिस्तरी करें, या जो शादीशुदा हजरात उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि कमज़ोर हो गए, नई नई शादी की, 2 3 4 साल इतनी हम बिस्तरी कर ली, इतनी हम बिस्तरी कर ली कि कमज़ोरी आ गई, वीकनेस आ गई, ठीक हो गया। अब वो चाहते हैं कि हमारी सेहत बहाल हो जाए। ये जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ 55 चीज़ों वाला, ये सारी चीज़ों की अफादियत ऐसे है जैसे आप एक अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं, जैसे आप एक अच्छी ग़िज़ा ले लें। इसमें कोई मुज़र जड़ी बूटी नहीं मैंने लिखी, कोई केमिकल नहीं, कोई इसमें कोई नशा नहीं, इसमें ये प्योर देसी जड़ी, आपके सामने जड़ी बूटियां होंगी, और ये 3 महीने के अंदर अंदर आपकी दोबारा ग्रोथ हो जाएगी। जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ हो जाती है ना जी, ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी
اور جو ہمارا 40 دن والا کورس 33 جڑی بوٹی والا 6000 میں ہے، 40 دن والا کورس مجون ریگمائی والا 11,000 روپے میں ہے، اور 60 دن والا کورس جو ہمارا 18,000 میں ہے، یہ انتہائی کمزور مردوں کے لیے جو ہے یہ ذرا بہت جلدی اثر کرتے ہیں. ان سے شہوت بہت آتی بندے کو، ان سے شہوت بندے کی بہت بڑھ جاتی ہے. یہ جو 3 کورس میں نے بتایا، اور یہ جو 55 چیزوں والا نسخہ ہے، اس سے بندے کی اندرونی طور پر گروتھ بھی ہوئے گی. اندرونی طور پر آپ کی مکھ قطرہ جو آتا ہے، عضو تناسل میں کوئی نقص ہے، یا گردہ لیک کرتا ہے، یا آپ کا مثانہ ڈھیلا بار بار پیشاب آتا ہے، بار بار قطرہ گرتا ہے، یا لیکوڈ لیس دار قطرہ مزی جس کو کہتے ہیں وہ گرتا ہے اور بار بار گرتا ہے، اور اندرونی طور پر ویکنس فیل کرتے ہیں، ان کے لیے انتہائی مجرب چیز، انتہائی فائدہ مند چیز. اور جو میرے بھائی 40 دن کا کورس کر رہے ہیں، 60 دن والا کورس کر رہے ہیں، اور وہ اگر یہ ساتھ کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں. جلدی قوت با بحال ہوگی، جلدی قوت مدافعت آپ کی بحال ہوگی. اور میرے بھائی جو آہستہ آہستہ آپ کی گروتھ ہوئے گی اور مستقل ہوئے گی، وہ مثانہ ٹائٹ ہو جائے گا، گردے کو طاقت ملے گی، دل کو طاقت ملے گی، پورے جسم میں انرجی بحال ہوئے گی. جب آپ کا قطرہ رک جائے گا، لیکوڈ رک جائے گا، تو پھر کیا ہوئے گا؟ پھر آپ سوکھی روٹی بھی کھائیں گے تو آپ کا جسم بنے گا، آپ کے جسم کو طاقت دے گی، اندرونی طور پر آپ کو سٹرونگ کرے گی. اور یہ جو 55 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، اس میں جتنی چیزیں گرم اتنی ٹھنڈی، جتنی چیزیں خشک اتنی تر، یعنی کہ معتدل ہے. یہ معتدل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا نقصان نہیں ہے. یہ ہر عمر میں، ہر مزاج میں، ہر موسم میں، اور کسی بھی خشکی طریق آپ لے سکتے ہیں. اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور آپ کو مزاج چیک کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ معتدل ہے. یہ گرم مزاج والوں کو بھی فائدہ مند دے گی، ٹھنڈے مزاج والوں کو بھی فائدہ مند دے گی، معتدل، اور آپ کی اندرونی طور پر نشو نما کرے گی. اور جو اکثر بچے جو ہوتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں ہماری باڈی بن جائے، اندرونی طور پر ہم سٹرونگ ہو جائیں، ہیلدی ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں، تو وہ ان کے لیے بھی انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی مجرب چیز ہے. اور 3 مہینے کے اندر آپ کی ایسی گروتھ ہوئے گی، ایسی گروتھ ہوئے گی کہ وہ آپ کی اپنی طاقت اور مستقل ہوئے گی. اچھا، یہ آپ جو 40 دن والا کورس یا 60 دن والا کورس کرتے ہیں آپ، اس سے آپ کی شہوت بہت اوپر چل جاتی ہے، ٹائمنگ آپ کی بہت اوپر چل جاتی ہے. ٹھیک ہوگا، فوراً سے پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. یہ اس کا کیا، اس سے بھی آپ کی شہوت بڑھے گی، لیکن اتنی نہیں بڑھے گی کہ آپ اپنے حد سے باہر ہو جائیں. یہ بغیر شادی شدہ والے بھی کھا سکتے ہیں اور شادی والے بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ آپ کی شہوت بڑھے گی لیکن کنٹرول میں رہے گی، آپ کی ٹائمنگ بڑھے گی لیکن کنٹرول میں رہے گی، لیکن اندرونی طور پر آپ سٹرونگ ہوئیں گے. اندرونی طور پر سٹرونگ ہوئیں گے، ایسے سٹرونگ ہوئیں جیسے آپ دودھ پی لیں، دیسی گھی کھا لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھی خوراک لیں اور آپ کے جسم کو لگتی ہے یہ اچھی خوراک ہی بن گئی، یہ اچھی. اس کی میں قیمت بھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کی قیمت بھی بتاتا ہوں آپ کو، اور بنانے کا طریقہ بھی سارا بتاتا ہوں آپ کو. اور انشاءاللہ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرو گے اور کہیں گے کوئی بھائی نے نسخہ دیا تھا، اور انتہائی مجرب نسخہ، انتہائی مجرب. یہ گروتھ کرے گا آپ کی، اور شہوت آئے گی، آپ کے کنٹرول میں ہوئے گی. شہوت آئے گی کنٹرول. میں آپ کو پھر بتا دوں کن لوگوں کے لیے جنہوں نے ہاتھ رسی بہت زیادہ کی، خاطر خواہ بچے میں نے خوراک نہ ملی اور بہت زیادہ بیمار رہے، ان کے لیے. اور اپنے آپ کو ویک سمجھ، ہمت حوصلہ نہیں ہے، کوئی لڑائی یا کوئی پریشانی ہو، دل دھک دھک کرنا شروع کر دیتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے، ان کے لیے آپ کی گروتھ ہوئے گی نا، تو ہمت حوصلہ بڑھ جائے، دل کو طاقت ملے گی، گردے کو ہم کہتے ہیں وہ بندہ بڑے دل گردے والا. کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ ہمت والا ہوتا ہے، بات کر ہوتا ہے، ہر جگہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دل گردے والا بندہ. اس سے آپ دل گردے والے ہو جائیں گے، آپ کے دل کو طاقت ملے گی، آپ کے گردے کو طاقت ملے گی، اور اندرونی طور پر آپ سٹرونگ ہوئیں گے. اچھا، یہ جو 3 مہینے کا مکمل کیپسول ہوئیں گے آپ کے صبح شام کے، صبح کا ایک کیپسول ہوئے گا اور ایک کیپسول آپ کا شام کا ہوئے گا. یہ 3 مہینے کی دوائی 10,000 روپے میں ہوئے گی. یہ افادیت اور چیزوں کے لحاظ سے یہ قیمت کوئی قیمت نہیں، بہت کم قیمت ہے. جو بندے کا یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اکثر حکیم حضرات یہ کہتے ہیں کہ
10 दिन दवाई खा लो ऐसे हो जाए, 15 दिन दवाई खा ले ऐसे हो जाए, एक कख खा ले, ये सब झूठ है मेरा भाई, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब गलत बातें हैं। जिस बंदे ने 3-4 साल अपनी हाथ रस्सी करके अपनी हड्डियों का गुदा ही सारा बाहर निकाल दिया, वो एक कख या एक दिन की खुराक के साथ कभी नहीं ठीक होएगा मेरे भाई, और या 10 दिन या 15 दिन खाने से कभी ठीक नहीं होएगा वो। ये मेरी आप बात लिख लें। ये तो वैसे ही बेवकूफ बनाने वाली बात है। कहता जी एक कख एक खुराक ले लो आपकी जवानी बहाल हो जाएगी, आपकी शव, ये सब झूठी बातें हैं। ये बंदे खुद सोचेंगे यार 10 दिन में मैंने 4 साल, एक बंदे ने 4 साल हाथ रस्सी की है, अपनी सर से लेकर पांव के नाखूनों तक अपना मां का दूध गुद्दा अपनी लिक्विड सारा बाहर निकाल दिया, अपनी मिख सारी बाहर निकाल दी, अपना रोगन ही सारा बाहर निकाल दिया। वो 10 दिन दवाई खाने से कैसे बहाल होएगा? जो बचपन से मां ने दूध पिलाया पहले 2 साल, फिर बाद में खुराक खाते 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 14 साल 15 साल आपका जिस्म अंदरूनी तौर पर बहाल हुआ, अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। फिर आपने 2-3 साल में वो सारी मिख अपनी बाहर निकाल दी, फिर आप कहते हैं जी 10 दिन की दवाई कोई हकीम ने खा के आप ठीक हो। ये सब झूठी बातें, बिल्कुल झूठी बातें। उसको वक्त चाहिए मेरे भाई, उसको वक्त चाहिए दोबारा अपनी पोजीशन पे आने पे, दोबारा अपनी स्ट्रांगनेस को बहाल करने में, दोबारा अपनी शाह, उसको टाइम लगेगा। जब अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग हो जाएंगे ना, शहावत आपकी खुद ब खुद बहाल हो जाएगी। अज़ू तनासिर में खुद ब खुद सख्ती आना, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग होंगे। ये जिस्म मोटा होने से, जिस्म फूलने से बंदे की शहावत नहीं बहाल होती। ये नहीं समझे कि बंदा मोटा बहुत है तो वो बड़ा नहीं 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 नहीं, कुव्वत मदाखलत अंदरूनी तौर पर बंदे की होती है। चाहे बंदा स्मार्ट भी हो लेकिन मजबूत हो, अंदरूनी हिम्मत वाला हो। तो जब वो दूध की मिख सारी हर चीज बाहर निकल गई, हिम्मत हौसला कहाँ रहना फिर? तो उनके लिए ये जो 55 जड़ी बूटियों वाला कोर्स है, ये हमारा 3 महीने का, ये 10,000 रुपए का है, और आपकी ग्रोथ हो जाएगी दोबारा इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर। शादीशुदा वाले जो लोग हैं वो हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दफा ज्यादा ना करें, क्योंकि दवाई खा रहे हैं ताकि आप अंदरूनी तौर पर बहाल हो जाए। हफ्ते में 1 दफा 2 दफा ज्यादा अच्छी खुराक के साथ और इसके साथ। और जिनकी नई शादी हुई वो हाथ रस्सी ना करें ये कोर्स करने के बाद। अगर कोई एहतलाम वैसे हो जाए तो हो जाए, वैसे अपनी मनी, क्योंकि शावत इसके साथ भी आएगी आपको, लेकिन कंट्रोल रखें अपने, ताकि अंदरूनी तौर पर आप बहाल हो जाए। अब ये आपको मैं नुस्खा बता दूं, जिन भाइयों ने बनाना हो तो वो अपने घर में भी बना सकते हैं, और मुझसे मंगवाना हो तो ये 10,000 रुपये में आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री होगी, और दवाई के पैसे 10,000 हो गए। 3 महीने की दवाई होगी। कितने महीने की? 3 महीने की दवाई होगी। और जितनी भी पुरानी कमजोरी है, जितनी भी पुरानी, अच्छा इसके साथ परहेज भी एक बता दूं आपको, अचार, दही और बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे इस दवाई के साथ। अचार, दही और बड़ा गोश्त और चावल खा के आप दवाई नहीं खाएंगे, यानी कि रोटी खा के, आम सादा गज़ा खा के आप और लेंगे ये दवा, तो इंशाल्लाह आपको पहले दिन से जिसमें खुमार आना शुरू हो जाएगा, जिसमें मजबूती आनी शुरू हो जाएगी, टेंशन बोझलपन आपकी रिलीज होना शुरू हो, जिसमें सुकून आना शुरू हो, पहले दिन से जब आप यूज करें, पहले दिन से। ठीक हो गया जी? तो ये आप नुस्खा लिख लें और तसल्ली के साथ। और जितनी चीजें मैं बताऊं उससे कम, या अक्सर हकीम हज़रात मुझे पता क्या कहते हैं, सर आपका नुस्खा बहुत अच्छा, हमने ये चीज इसमें मिला लें, वो चीज में नहीं। मेरे भाई, जो मैंने नुस्खा बता दिया उससे ना ज्यादा करें ना कम करें मेरा भाई। एक एक नुस्खा बनाने में कई कई साल गुजर जाते हैं हमारे, और आप कहते हैं हम वो चीज़ डाल के ऐसे करें, ऐसे। कोई कहता हम ज़ाफ़रान और डाल लें तेज़ हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, ऐसे ना नुस्खा ख़राब करें, ऐसे आपकी नुकसान। ये हम ये कोई किताबी नुस्खा नहीं, किसी से ये अपने हमारे नुस्खे, मेरे अपने जो हमारी तहकीक कर करके हमने बनाए हुए, और साइड इफेक्ट से पाक, कोई मुज़र चीज़ नहीं, कोई मुज़र जड़ी बूटी नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइज नहीं। ये प्योर देसी जड़ी बूटियों के साथ है, और बहुत मेहनत के साथ जितनी चीजें, ये नुस्खे का असूल है मेरा भाई। नुस्खे का अल्लाह का अंडा ले लें, अंडे में जर्दी इंतहाई गर्म, सफेदी इंतहाई ठंडी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जितनी चीजें गर्म खाओ उतनी ठंडी खाओ। और हिकमत का असूल भी यही असूल है मेरे भाई। अगर आपको चीज़ों की अफादियत, जड़ी बूटियों की अफादियत का पता है, ठंडे गर्म का पता है, उनके मजाज का पता है, तो अल्लाह के फजल से आप खुद नुस्खा तजवीज़ बना सकते हैं। और इस असूलों के मुताबिक जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, जितनी तर उतनी खुश्क, फिर मोतदल दवाई बनती है। और हिकमत का असूल भी ये है, चाहे 400 साल 500 साल पीछे चल जाए, जो हिकमत का असूल चला रहा है, जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी। ये हमारे जो आजकल के हकीम आए ना जी, मैं माजर के साथ कहता हूँ, गुस्सा ना करे कोई, वो कुश्ते डाल देते हैं बंदे की हड्डियों, पहले ही बंदे कमज़ोर,
पहले ही बंदे कमजोर, हाथ रस्सी कर करके अंदर कुछ नहीं। कुश्ता इतनी हीट होता है, कुश्ता शिंगरफ, कुश्ता तांगा, पारिया और पारा और सैंकिया, ये कभी ना खाए मेरा भाई। किसी हकीम से दवाई लें, उसके कसम दिलवाएं जिसमें कोई कुश्ता नहीं डाला हुआ, क्योंकि वो बहुत कम पैसों से बनता है और उससे पैसे ज्यादा कमाए। एक दफा तो आपकी हड्डियों का सारा रोगन ही बाहर निकल जाएगा। शिंगरफ जो इतनी हीट है वो आपकी हड्डियों का रोगन बाहर निकाल देगी। चाहिए जाए तो आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी सेहत पहले से भी ज्यादा, आपको समझ नहीं आऊगी आपके साथ हुआ क्या है। ये हकीम हजरात ज्यादती करते हैं, ये माजर के साथ मैं उनको कहता हूं ऐसे ना करें। कल को आपने भी मरना है। अगर किसी की सेहत के साथ खेलोगे, किसी की जिंदगी के साथ खेलोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये हिकमत का काम, मसीहा, ये वलियों वाला काम अगर आप ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हकीम हजरात के साथ ही माजरत के साथ कहता हूं, जो आपकी किस्मत का रिज़्क है वो आपको मिल के रहेगा, चाहे बेईमानी से ले लें चाहे ईमानदारी से ले लें। तो इसलिए लोगों की, अगर आपको पता है हिकमत के बारे में, तो लोगों की सेहतों के साथ ना खेलें, लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें मेरे भाई। हिकमत के असूल के मुताबिक चलें, मोतदल दवाई दें ताकि उनकी ना गुर्दा, अक्सर हकीम हजरात, हकीमों, अक्सर मरीज हो ना, हकीमों जो कुश्ते तेज, गुर्दे फेल हो जाते हैं उनका दिल बंद हो जाता है मेरे भाई। किसी को पता नहीं होता क्या हो मेरे भाई, इतना जुल्म ना करें मेरे भाई। और मरीजों से भी कहता हूं कि यार कुश्ते वगैरह बिल्कुल यूज ना करें, इनसे दूर चले जाएं। कुछ देसी दवाई जड़ी बूटी है वो आपके अंदरूनी तौर पर सेहत बहाल करेगी। और तशखीस करके अपने आप को ऐसे अड्डों पे बैठे, बसों में बेचने वाले ऐसे ऐसे हकीमों से ना चीज लें जिनको पता ही नहीं है कि जड़ी बूटी की अफादियत क्या है, ठंडी क्या, गर्म क्या, इसको पता ही नहीं। तो मेरे भाई ये हमारा असूल है। मेरे जितने भी नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह हकीम हजरात, इंडिया के हकीम मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तान के, और नुस्खे बताने शुरू किए, कहते हैं हमारी तो दुकान चल पड़ी और लोग खुश होते हैं ताकि अंदरूनी तौर पर वो सेहत, और मुझे भी खुशी होती है। तो ये बहुत मेहनत के साथ चीज़ों की इफादियत, गर्म ठंडा मिजाज के मुताबिक लेवल पर लेके आना, उसको फिर एक नुस्खा तैयार करना ताकि अगले बंदे की सेहत बहाल हो जाए, अगले बंदे के ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, अगले बंदे की ज़िंदगी में रौनक आ जाए, चेहरे पे रौनक आ जाए और उसकी टेंशनें, बोझलपन ख़त्म हो जाए, शावत उसकी बढ़ जाए, तहम्मुल उसकी बढ़ जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये वलियों वाला काम है अगर आप इस नीयत के साथ कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये नुस्खा ले लें आप। अजवाइन देसी नंबर 1, अजवाइन देसी 10 तोला, अजवाइन खरासानी 20 तोला, इसकबोल 15 तोला, उस्तकदूस 20 तोला, असफंज 8 तोला, गुल बनक्शा 8 तोला, अनार का छिलका 20 तोला, बुझा हुआ चूना 10 तोला, बुझा हुआ चूना, ऊंट कटारा की जड़ 10 तोला, और पारतंग के बीज 6 तोला, और संभालू के बीज 6 तोला, संगाड़ा क्या यानी कि आटा जो होता है 20 तोला, कलवंजी 20 तोला, सुहागा 10 तोला, सीमाब 10 तोला, आकर करहा 10 तोला, और फल स्या 12 तोला, फुलाद 15 तोला, और कंद स्या कुंद स्या 6 तोला, काकड़ा सिंगी 10 तोला, कीकर की गूंद, जिसको बबूल की गूंद भी हम कहते हैं, 4 तोला, कीकर की फली 6 तोला, तखम रेहान 3 तोला, तबाशीर 3 तोला, बहमन सुरुख 4 तोला, बहमन सफ़ेद 5 तोला, दाना लाची कलां 9 तोला, बाबची 4 तोला, असपंद 4 तोला, अशूक की छाल 7 तोला, सनामकी 10 तोला, अलसी के बीज 10 तोला, अलसी के बीज 10 तोला हो गए, बोहड़ की दाढ़ी 12 तोला, बिदारी कुंद 2 तोला, खशकास 15 तोला, बेर बहूटी 10 तोला, तखम संभालू 6 तोला, और तखम कद्दू 10 तोला, तूदरी 6 तोला, और जामन जो है 20 तोला, अफशा 3 10 तोला, दारचीनी कलमी 10 तोला, हल्दी 12 तोला, खोलजान 6 तोला, आंवला 12 तोला, हड़हड़ जिनको हरीड़ कहते हैं 12 तोला, सरखस 6 तोला, सरसों 12 तोला, सकाकाई 2 तोला, और मेरे भाई आगे आ गया जी पीपल का फल, पीपल जो होता नहीं अपना, पीपल के ऊपर एक गोले सी लगती है छोटी सी, उनका फल है जी 20 तोला, लौंग आपके 10 तोला, माही रोबियाँ 10 तोला, निशास्ता 20 तोला, बहदाना 8 तोला, गुड़ मार बूटी ये आपकी 10 तोला होएगी। ठीक होगा जी। गुड़ मार बूटी कितनी होगी आपकी 10 तोला। ये आप बनाएंगे अल्लाह के फजल से
تو 100% آپ کو جی اس کا فائدہ ہوگا، 100%۔ اچھا یہ چیزیں ساری آپ نے لے لینی، اور میں ایک چیز دے رہا تھا اس میں وہ ٹھیک ہے پوری اس کی مقدار تھی، یہ چیزیں آپ نے ساری لے لینی، ان کو کھرل کر لینا، ان کو پیس لینا، بریک پیس لینا، ان کو پاؤڈر بن جائے ان کا، اور اس میں پیاز اور ادرک کا پانی برابر وزن ہے، اور ان کو لے کر اور لیمو کا پانی، یہ 3 چیزیں، لیمو، ادرک اور میرا بھائی پیاز کا پانی، یہ برابر وزن میں لے کے آپ نے اس کو گوندھ لینا ہے، اس میں آٹا گوندھ لینا ہے ان ساری چیزوں کا، اچھی طرح آٹا گوندھ کر پھر بریک نا دھوپ میں سکھا لینا، دھوپ میں سکھائیں اس کو بریک رکھ، جب پھر سوکھ جائے پھر اس کا پاؤڈر بنا لیں آپ، اور 500 ملی گرام کا کیپسول صبح بھر کے لیں اور 500 ملی گرام کا کیپسول شام کو لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر دودھ خالص ملتا تو دودھ کے ساتھ، نہیں تو پانی کے ساتھ لیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ اور صبح کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کیپسول لیں، شام کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ یہ کیپسول لیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پہلے دن سے آپ کو جسم میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، چھاتی میں گرمائش آپ کو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس سے آپ کو کیرا بلغم ہے، کیرا بلغم، دماغی کیرا، دماغی کمزوری، میں نے دیکھا کمزوری جتنی بھی ہے، یعنی کہ آپ کا جسم شباب پر آ جائے گا، رنگ نکھر شروع ہو جائے گا، آپ کا رنگ نکھر، چہرے پہ رونق آنی شروع ہو جائے گی، چہرے پہ شادابی آنا شروع ہو جائے گی، شہوت بڑھنا شروع ہو جائے گی، منی گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گی، منی گاڑھی ہونی شروع ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل سے ہڈیوں کی مکھ، رگوں کی مکھ آپ کی دوبارہ بحال ہونی شروع ہو جائے گی، اور 3 مہینے کے اندر اندر یہ آپ اپنے پہلے لیول پہ چلے جاؤ گے۔ پھر کیا کریں؟ پھر دوبارہ ان کاموں میں نہ پڑیں گے، وہ بچپنا تھا، غلطی ہو گئی، بس ہو گئی، اب اللہ سے توبہ کر کے اپنی صحت، اپنی زندگی کو بھرپور خوشیوں کے ساتھ گزاریں، اور اس سے آپ کے بچہ پیدا کرنے والے سپرم پیدا بھی ہوں گے، مضبوط بھی ہوں گے، اور زیادہ بھی ہوں گے، اور طاقتور بھی ہوں گے، اور میرے بھائی پاس سیل وہ بھی آپ کے کم ہو جائیں گے منی میں سے، اور منی کی مقدار بہت، امساک بہت، مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ منی بالکل قطرہ سے نکلتی ہے، منی کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی، اور آپ اندرونی طور پر چینج ہو جائیں گے، اندرونی طور پر آپ سٹرونگ اور مستقل سٹرونگ رہیں گے۔ یہ نہیں پھر آپ اعتدال کے ساتھ لیں، ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہم بستری کریں، زیادہ نہیں کریں، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، روزانہ کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی صحت مند رہیں گے، آپ کی وائف بھی صحت مند رہے گی، اور آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی۔ اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ خود بنائیں، اگر خود نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو آپ مجھے کال کریں، یہ 3 مہینے کی پیکنگ ہوتی ہے، اس سے کم نہیں ملے گی میرا بھائی، 3 مہینے کی پیکنگ جو ہے نا جی، یہ آپ کو 10,000 روپے ملے گی، اور مزیداری کی یہ بات یہ ہے، یہ ایک غذا ہے، اس کے یہ 40 دن والا جو کورس آپ کر رہے ہیں، 6,000 والا، 40 دن والا مجون ریگما یہ 11,000 کا، 60 دن کا کورس، اس کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ جن کو دودھ نہیں ملتا، جن کو اچھی غذا نہیں ملتی، ٹھیک وہ یہ ساتھ شروع کر لیں۔ ہوتا ہے نا کوئی فیکٹریوں میں کام کرنے میں، پردیس میں بیٹھے ہوئے، گھروں سے دور ہیں، خالص دودھ نہیں مل رہا، یا شہروں میں جو لوگ ہیں ان کو دودھ نہیں خالص ملتا، وہ کہتے ہیں یار خوراک دوائی تو لے رہے اچھی خوراک نہیں ہے، تو وہ کیا کریں، وہ یہ ساتھ شروع کر لیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ آپ کی قوت، جب نے آپ کو غذا، آپ 1 کلو دیسی گھی پینا شروع کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، 1 کلو دیسی گھی میں جتنی حفاظت ہے وہ اس ایک کیپسول میں صبح والے اور شام والے میں ہوگی، اور جیسے بکرے کا گوشت، انڈے، اچھی خوراک آپ لے رہے ہیں، یہ صبح شام کے کیپسول میں آپ کو وہ طاقت ملے گی۔ اور 40 دن والا کورس ساتھ آپ شروع کریں گے تو آپ کا جسم، شہوت آپ کی بہت اوپر، ٹیمگ آپ کی بہت، اور مستقل ہو جائیں گے، وہ بھی طاقت والی چیز، یہ بھی طاقت، اور مستقل ہو جائیں گے۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے میرے بھائی، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، عورتوں کے لیے مجون نساء اور زعفرانی کیپسول، یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ مردوں کے لیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی میرے بھائی نے منگوانا ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، یہ 2 دن کے اندر اندر یہ دوائی آپ کو آپ کے گھر پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور جو باقی ممالک کے لوگ ہیں، وہ کرونا کی وجہ سے بند ہوئی ہے ڈیلیوری، ان کے لیے ہمارا 50 دن کا کورس ہے جو رجسٹرڈ ہوا ہے، وہ UK سے جو میرا مین نمائندہ ہے، وہ آپ کو پوری دنیا میں جہاں آپ کہیں گے وہاں آپ کو بھجوا دے گا۔ 50 دن والا سب سے سٹرونگ کورس ہے، شہوت کے لیے، ٹیمر کے لیے، اندرونی طور پر طاقت کے لیے، وہ UK سے میں ڈیلیور کروں، اٹلی، سعودیہ، جہاں بھی پوری دنیا میں ہے، کویت ہے، پوری دنیا جہاں بھی آپ منگوانا چاہتے ہیں، وہ وہاں سے میرا بندہ جو
UK میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو ڈیلیور کر دے گا، اور انشاءاللہ 10 یا 15 دن کے اندر اندر آپ کو پوری دنیا میں آپ جہاں آپ کو دوائی وہاں ریسیو ہو جائے گی۔ ہاں جی، ساری دنیا والوں کے لیے خوشخبری ہے، UK کی ڈلیوری ہم بھیجتے ہیں بندے کو ٹکٹ دے کے، یا جیسے بھی ہم دوائی ادھر بھیجتے ہیں وہ پھر آگے ڈلیور کر دے۔ 50 دن والا کورس ملے گا، یہ دوائیاں نہیں ملے گی اور کوئی دوائی نہیں ملے گی ان کو، صرف 50 دن والا کورس دوسرے مارک میں ملے گا جہاں بھی آپ منگوانا چاہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی اگر یہ منگوانا چاہتے ہیں پاکستان والے تو ان کو یہ 10,000 میں 3 مہینے کا مکمل پروسیجر ہے، اور ایک غذا آپ کو ملے گی انشاءاللہ، آپ پہلے لیول سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے، اور جھریاں چہرے پہ ہیں، چہرے پہ شدابی نہیں رہی، ہاتھ رسی کی وجہ سے ساری رونق ختم ہو گئی، تو ان کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اور میرے بھائی، قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس C کی دوائی، خارش کی دوا، گردے کی درد کی دوا، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں، اور کسی میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو پورے پاکستان میں مجھے کال کرے، واٹس ایپ کرے، یہ 2 دن کے اندر دوائی آپ کو آپ کے گھر فری ملے گی ڈلیوری کے ساتھ۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جو مرد بالکل کمزور ہو گئے، اپنے آپ کو ویک کر لیا، کمزور، ان کے لیے ہمارا 40 دن والا کورس ہوتا ہے، اور صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے، ساتھ مجون ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد 2 تلے کیپسول اور ایک 33 جڑی بوٹی والی مجون کی ڈبی، یہ ہے 6,000 روپے میں۔ اور جو مرد اپنے آپ کو زیادہ ویک کر بیٹھے، زیادہ ہی کمزوری فیل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا پھر یہی کورس ہوتا ہے، اس کے ساتھ مجون ریگمائی ہو جاتا ہے، وہ 11,000 روپے میں، وہ زیادہ ہی۔ اور جو 18,000 روپے ہمارا 60 دن والا کورس ہے، وہ ان مردوں کے لیے جو بالکل ہی کچھ نہیں سمجھ، عمر بھی زیادہ، کوئی بیماری بھی ہے، شوگر بھی ہے، اور شاود کو بھی پسند کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں، وہ 60 دن والا کورس کر لیں۔ اور جو شوگر والے مریض ہیں ان کے لیے میں کہوں گا، یہ جو میں نے 55 چیزوں والا نسخہ بتایا ہے، شوگر والے مریض یہ ساتھ لازمی، کیونکہ شوگر والے بندے کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ 55 دن والا جو کورس یہ لازمی لیں ساتھ، تاکہ ان کی شوگر والی کمزوری میں رہے، قوت باوی بہار مضبوط رہیں وہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو وہ ان کن مردوں کے لیے 60 دن والا کورس جو بالکل ہی کمزور ہو گئے، بالکل ہی ویک ہو گئے، ان کے لیے میرا بھائی 60 دن والا کورس، 30 دن کی دوائی 2 تلے، 30 دن کی دوائی 2 تلے، اور ایک مجون ریگمائی کی ڈبی، یہ ہے 18,000 روپے میں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، دوسرے مالک کا میں نے آپ کو بتایا کہ 50 دن والا کورس رجسٹر ہوا دوسرے مالک کے لیے، وہ UK سے پوری دنیا میں جہاں بھی آپ منگوانا، وہ UK سے آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو لیکوریا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور رطوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہڈیوں کی مکھ جیسے مردوں کو قطرہ آتا ہے ایسے عورتوں کو قطرانا شروع ہو جاتا ہے، اور نکلتے نکلتے کھٹا میٹھا کھانے سے، بایا بادی چیز کھانے سے گھر میں رہتی ہیں بیچاری، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بدبو، زیادہ دیر لیکوریا رہ جائے تو سمیل، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں، تو ان میری بیٹی بہنوں کے لیے ہمارا مجون نساء ہوتا ہے، اور ساتھ زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں۔ یہ 2 مہینے کا مجون اور 2 مہینے کے کیپسول زعفرانی، یہ 4,000 روپے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ کسی میری بہن، میری بیٹی کو ضرورت ہو تو یہ پاکستان میں کہاں بھی آپ منگوانا چاہتے ہیں، 2 دن کے اندر آپ کو مل جائے۔ اور جو مرد جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی، اور 4 5 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، وہ کیا کریں، وہ 40 دن والا کورس شروع کریں، ٹھیک ہے، اور ان کی وائف کیا کرے، یہ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول شروع کرے، انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہرے گا۔ اللہ کے، مجھے اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ دوائی کے دوران عورت کے انڈے پیدا ہوں گے، اور انڈے ریلیز ہوں گے، اور اووریز ہارمونز بنیں گے، طاقت ملے گی، بچہ دانی کو طاقت ملے گی، انڈے بہت زیادہ مقدار میں بنے اور ریلیز ہوں گے۔ ادھر مرد جو ہے اس کی شہوت بحال ہو جائے گی، ٹائمنگ زیادہ ہو جائے گی، جراثیم اوپر آئیں گے، اور حمل دوائی کے دوران ہی ٹھہر جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ یہ دونوں دوائیاں، میاں بھی اور عورت بھی، یہ دونوں دوائیاں شروع کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کوئی بھی نسخہ لینا، کسی بھی قسم کا نسخہ یا کسی قسم کی دوائی کے بارے میں پوچھنا ہو تو مجھے نا جی کال کر کے آپ پوچھیں۔ باقی یہ بات ہے میرے بھائی کہ اکثر مرد بھائی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، فون نہیں اٹھاتے میرا بھائی، یا کسی کی دوائی تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے، میں تو اسی دن بھیج دیتا ہوں۔ کئی دفعہ یہ TCS والے، لیپٹ والے 1 2 دن لیٹ کر دیتے ہیں، تو ٹینشن نہ لیا کریں۔ جن بھائیوں کے پیسے آئے ہیں وہ میرے پاس امانت ہوتے ہیں، وہ جب تک آپ کو دوائی نہیں ملے گی وہ میرے لیے حلال نہیں ہے پیسے۔ اور الحمدللہ ہمارے تو دوائی کے پیسے ہی بہت کم ہیں، خدمت کے سلسلے سے یہ کام کریں تاکہ لوگوں کے گھروں میں خوشیاں آئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے مرد اور عورت کا ایک خوبصورت رشتہ پیدا فرمایا، ایک خوبصورت رنگ دیا اس کو۔ عورت کو کیا کہا ہے؟ عورت مرد ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ان میں کوئی آر نہیں ہے۔
اور قرآن میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم فاحذروا، میاں اور بیوی میں نا جی، بچوں میں آپس میں انبن ہوتی رہے گی، اس کو کیا کرنا ہے؟ بڑھانا نہیں ہے، اس کو نیچے لے کے یعنی کہ بات کو طول نہیں دے دینی۔ اور میں مردوں کو کہوں، یہ ایک بات کہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہوں گا، تھوڑا سا نرم لہجہ رکھیں۔ ایک بیٹی اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنا محلہ گلی کوچے چھوڑ کے تمہارے گھر میں آ گئی، ٹھیک ہو گیا، تمہاری سوکھی دی تو خود سوکھی کھا لی، گیلی دی تو گیلی کھا لی، جو پہنایا پہن لیا، ماں باپ نے جیسے بھی لاڈ لڑائے وہ پیچھے چھوڑ آئی بیچاری، تیری کہنے پر وہ ساری زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اور ایسے مرد دیکھے ہیں میں نے، اور روزانہ میری بہن بیٹیوں کا مجھے فون آتا ہے، اور میں خون کے آنسو، میں کئی دفعہ اکیلا بیٹھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ایسی دکھ بھری کہانیاں ہیں میری بیٹیوں کی، میری بہنوں کی۔ اور مردوں کو، یار آپ کی بیٹی اس جگہ پہ ہو، کچھ مرد ایسے کہتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں تجھے یہ حکم دوں نا کہ ننگی ہو جا، تو ننگی بھی ہو۔ یار یہ بات یہ سمجھداری بات ہے کوئی؟ یہ عقل والی بات ہے یار؟ کہ میں تجھے کہوں گا ننگی ہو کے چل میرے سامنے، یا باہر ننگی ہو کے جا، تو تجھے میرا حکم ماننا؟ یار یہ کرنے والی بات ہے۔ اور میں ایک بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری بہنیں، میری بیٹیاں مجھے بھائی سمجھتی ہیں، کوئی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہیں، اور میرے ساتھ بات شیئر کرتی ہیں، تو یقین مانے میں بھی ان کو اپنی سگی بہنوں کی طرح، اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ یار میں آپ کو کہتا ہوں، تھوڑا سا میں معافی مانگتا ہوں بھائیوں سے، ان عورتوں کی وجہ سے، ان بیٹیوں کی طرف سے، کہ اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی کمی ہو جائے تو میرے بھائی میں معافی مانگتا ہوں، ان کو معاف کر دیا کریں، ان سے بدلہ نہ لیا کریں، ان کو مارا نہ کریں میرے بھائی، ان کو مارا نہ کریں، اور زیادتی نہ کیا کریں، زیادتی نہ۔ اللہ نے قرآن میں دوبر میں عورت کے، ہم بھی اللہ نے کہا عورت تمہارے لیے حلال، جب نکاح میں بندھن میں بندھ گئے نا جی، عورت تمہارے لیے حلال، اچھی جیسے مرضی تم سکون لو وہ بھی سکون لی، مرد تم سے سکون لے، عورت تم سے سکون لے، آپس میں پیار محبت۔ اور میاں جب آپس میں ایک دوسرے کو خوش ہو کے دیتے تو اللہ عرشوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ حیات قائم کر دیا، ایک قانون بنا دیا کہ عورت کو دوبر میں ہم بستری نہیں کریں، عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ میری بہن بیٹیوں کی میں کیسے بیان کروں کہ اکثر مرد جو ہے نا جی وہ ایسے کرتے ہیں، اور منہ میں اور کرتے ہیں، وہ میرے بھائی ایسے نہ کیا کریں۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کی بیٹی یا بہن اس جگہ پہ ہو تو آپ کیا چاہیں گے اس کے لیے؟ چاہیں گے کہ اس کو تکلیف دیں؟ ایک بیٹی کا مجھے فون آیا، وہ کہتی کہ میں چیخیں مارتی رہ جاتی ہوں، میں روتی رہ جاتی ہوں، اور وہ مجھے دوبر میں میرے پخانے والی جگہ پہ میرے وہ انٹر کرتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، تو میں اس کو چھوڑنا، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، لیکن آپ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے دو۔ یار تیرے لیے کتنی محبت کرتی ہوگی تجھے تم اتنا ذلیل کرو اس کو، اتنا دکھ دو، وہ تجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سے دعا کرو۔ میں اب معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھتا ہوں بھائیوں سے، ایسی گستاخیاں نہ کریں، ایسی شیطانیت نہ ذہن میں لے کے آئیں۔ تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اور جو اپنے باپ کو چھوڑ دے، تیرے لیے یار تیرے گھر میں آ گئی یار، اور اللہ نے اتنا پیارا خوبصورت رشتہ دیا تجھے، ٹھیک ہو گیا، وہ تم مارتا ہے۔ یار مارنے، عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا بندہ بزدل آدمی ہے، جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ بزدل آدمی۔ نہ کرا کریں ایسے، نہ کریں، اللہ سے توبہ کریں اگر کسی کے ساتھ غلطی، پیار محبت دے۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکھ آتا ہے، دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، دیکھیں کیسے آپ کی زندگی ایک خوبصورت بنتی۔ تو مار پیٹ کرنا، ذلیل کرنا، گالیاں دینا، یہ مرد کا شیوا نہیں ہے، یہ مرد کی شان کے خلاف ہے ساری بات، مرد کی شان کے خلاف ہے ساری بات۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزار لیں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور آخر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو کے جائیں، اور میرے پاس جب آئیں اللہ کہتے پھر بھی تم کامیاب ہو کے آؤ اور میں خوش ہو جاؤں تم۔ ایسی زندگی گزار۔ ایسی زندگی کیا ہے کہ اللہ فرماتے میری نافرمانی والی راہیں چھوڑ دیں، میری فرما برداری پہ آ جائیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، حرام کو چھوڑ دیں، اور زنا کو چھوڑ دیں، تو فرمایا میں تجھے ایسا خوش کروں گا، تیری دنیا بھی بنا دوں گا، تیری آخرت بھی بنا دوں گا، اور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج سے پہلے جتنی پچھلی زندگی گزری ہے، ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بولی، آج ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے لیے ہدایت مانگیں، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اہل بیت کی محبت مانگیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی،
عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں.